ورنہ یہ عقل بڑی عیار ہے، یہ کاٹ چھاٹ کر لیتی ہے، بھاگنا چاہتی ہے رب سے دور، یہ نفس بھی بھاگنا چاہتا ہے رب سے دور، کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم رب سے مل جائیں۔ یہ تو رب بڑا رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، میرا آقا رحمۃ العالمین ہے، کہ قدم قدم پہ ہمیں سہارا دے رہے ہیں اپنے رب سے ملنے کا، اپنے رب کو پہچاننے کا، کہ کہیں بندہ اپنے رب کا ہو جائے، کہیں بندہ اپنے رب کا ہو جائے۔ کتنا بہترین اس رب نے ہر انداز سے سمجھایا ہے، کتنا بہترین رب سمجھا رہا ہے کہ معرفت الہی ضروری، رب کا دیدار ضروری، اور افضل عبادت بھی یہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ افضل العبادت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا دل و جان سے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا دل و جان سے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں افضل العبادت پوچھ رہا ہوں، اعمال کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں عمل نہیں پوچھ رہا ہوں، میں عبادت پوچھ رہا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 3 بار پوچھا گیا، تو میرے آقا تینوں بار کہے، اور آخر میں کہا کہ تم 1000 دفعہ بھی پوچھو گے تو میں یہی کہوں گا کہ افضل العبادت اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنا، دل و جان سے محبت کرنا۔ اور ابو ہریرہ سن رضی اللہ عنہ، اے ابو ہریرہ سن کہ یہ افضل عبادت بھی ہے اور افضل الایمان بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، افضل الایمان بھی، افضل العبادت بھی ہے۔ اور سن محشر میں ابو ہریرہ، میرے آقا کہتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن کہ محشر میں سب سے پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا۔ تو یہ افضل العبادت بھی ہے، اللہ اس کے رسول سے سچے دل سے جان سے محبت کرنا، اور افضل الایمان بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، اور عبادت سے بعد افضل عبادت۔ اور جب جو جس سے محبت کرتا ہے وہ صبح و شام اسے یاد کرتا ہے۔ کیوں یاد کرتا ہے؟ کہ اس سے ملنا ہے، کہیں تو مل جائے، دیدار ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ جب تک عاشق معشوق سے ملتا نہیں بے چین بے قرار رہتا ہے۔ ملن ہو گیا تو اسے وصال کہتے ہیں، اس لیے ہم اولیاء اللہ کا وصال کہتے ہیں، انتقال نہیں۔ ہمارے اماں ابا، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب دنیا سے کوچ کر جائیں تو انہیں ہم انتقال کہتے ہیں، مگر جب کوئی اللہ والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم اسے وصال کہتے ہیں۔ تو انتقال اور وصال میں فرق ہے۔ انتقال منتقل، یہ منتقل ہوا، وصال نہیں ہوا۔ اس کا خیال بھی منتقل ہوتا رہا، منتشر ہوتا رہا، بھٹکتا رہا، اس لیے اس کا انتقال ہے۔ مگر جس کا خیال ٹھہرا، جس کا دل ٹھہرا، جس کا نفس زیر ہوا، نفس ٹھہر گیا، جس کی ذات ٹھہر گئی، کس لیے؟ اپنے معبود سے وصال پانے، اپنے معبود کا دیدار کرنے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا وصال ہوتا ہے۔ اس کا مرنا نہیں، اس کا وصال ہوتا ہے۔ باقی دنیا دار کا مرنا انتقال ہوتا ہے۔ یہ بھٹکتے رہیں، اس لیے انتقال۔ وہ ٹھہر گیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جس نے اپنی نفس کو ٹھہرا لیا ہے، اپنی ذات کو ٹھہرا لیا ہے، اس کا وصال ہوتا ہے۔ وہ تڑپ کر یاد کرتا ہے صبح و شام، اس لیے یدعونا، صبح و شام یاد کرتا ہے، کس لیے؟ اسے ملن کے لیے، اسے پانے کے لیے۔ معشوق کو عاشق یاد کرتا ہے اسے ملن کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے۔ تو یہ محبت کا راستہ ہے۔ اہل صوفہ، اہل ذکر، اہل تصوف کا راستہ محبت الہی، محبت رسول کا راستہ ہے۔ محبت اصل مذہب ہے ہمارا۔ کس کا؟ عاشقوں کا، خواہشاتوں کا نہیں، محتاج نفس کا نہیں، محتاج خلق کا نہیں، یہ اپنے رب کا محتاج ہے، اپنے رب کا عاشق ہے، اپنے رب کو پانا چاہتا ہے، اپنے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور رسول پاک جب راضی ہوں گے
کہ جب ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں. اگر ہم اپنے رب سے راضی نہیں ہیں، رب سے راضی ہونے کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھہرا لیں کہ اپنے رب کو دیکھنا ہی ہے. مرنا ہے تو دیدار پا کے مرنا ہے. تبھی تو اللہ فرماتا ہے سورہ قیامت میں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ ہوں گے کچھ لوگ جو اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے اٹھیں گے مسکراتے ہوئے. وہ وجوہ یومئذ باسرہ، اور ہوں گے کئی بگڑے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے سے. کیوں؟ یہ مرجھائے ہوئے چہرے والے کون؟ یہ مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کون؟ جو دیدار کرتے ہوئے اٹھیں گے. ارے جو دیدار کرتے ہوئے مریں گے تو دیدار کرتے ہوئے اٹھیں گے. من کان فی ھذہ الاعمی فہو الآخرۃ الاعمی، جس نے یہاں نہ دیکھا وہ آخرت کا اندھا ہوگا. تو بات تو دیدار کی ہی آ رہی ہے. مگر دیدار کس سے ہوگا؟ جو عشق میں تڑپا ہے، جو اپنی نفس کو ٹھہرایا ہے، جو کہیں نسبت لیا ہے، جو کہیں دامن سے وابستہ ہوا ہے. کیونکہ ڈائریکٹ ہنر نہیں آنے والا ہمیں، اور کوئی ہے تو کر کے دکھا دے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ بھی چنا ہے اور ہمیں بھی ان چنے ہوئے بندوں کی تلاش کر کے ان سے نسبت لینا ہے، ان کی صحبت لینا ہے، ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہونا ہے، صرف اور صرف اپنے معبود حقیقی کا دیدار کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے، اسے جاننے کے لیے، اسے پانے، اسے جاننے کے لیے نسبت لینا ہے. وہ رب ہمارا بڑی شان سے کہتا ہے، اور بندے کا مرتبہ، یہ کون سے بندے کا مرتبہ ہے؟ یہ عاشقوں سے کہہ رہا ہے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں. میں اسے تجھے یاد کروں، سمجھ میں آتا کہ میں بندہ ہوں، تو مجھے یاد کرے. یہ کون سے مرحلے کی بات ہے؟ یہ کون سی منزل کی بات ہے؟ یہ عشق کی منزل ہے، یہ تصوف کی منزل ہے. تصوف اسی کو کہتے ہیں. یہ تصوف کی منزل ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرے، ہم اسے یاد کریں. کیسے؟ عشق میں ڈوب کر. وہ مجھ سے ملنے کو بے چین، میں اس سے ملنے کو بے چین. کیا حدیث قدسی ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں. کوئی چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. جب کوئی بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے تو میں 10 بار کہتا ہوں بول میرے بندے، بول میرے. تو بندے سے زیادہ رب بے چین ہے. رب راضی ہے اپنے بندے سے ملنے کے لیے. رب چاہتا ہے اپنے بندے سے ملنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے. تو کیسے ہوگا یہ عشق حقیقی سے ہوگا، عشق مزاجی سے نہیں، عشق مطلبی سے نہیں. عشق حقیقی سے ہوگا. اور یہ عشق حقیقی ہمیں یوں ہی نہیں آتا، نسبت سے آ لینا ہوگا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ کہہ رہا ہے، یہ جوڑیں گے اپنے آپ کو، یہ ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو، کسی کے زیر سایہ ہوں گے، کسی کے دامن سے بندھیں گے، کہیں کسی اہل تصوف، اہل ذکر کے ساتھ، ذاکرین کے ساتھ جڑیں گے، ٹھہریں گے، اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے. تو کہیں یہ عشق ہمیں مرشد، جسے ہم پیر یعنی بزرگ. وہ بزرگ کون؟ یہ عمر کا بڈھا بزرگ نہیں، بال سفید ہو گیا وہ بزرگ نہیں. وہ بزرگ جو اللہ بزرگ، اصل میں اللہ بزرگ، جو اصل پیروں کا پیر اللہ پیر سے ملا دے. یہ بزرگ کس سے ملا دے؟ اپنے معبود حقیقی سے ملا دے، اس کا دیدار کرا دے، اس رب کا عشق سکھا دے. اس سے عشق کرتے کیسے ہیں؟ وہ عشق کون سا عشق ہے جو تڑپ کے کیسے اس سے عشق کرنا، کیسے اسے پکارنا، کیسے اس کا ذکر کرنا کہ وہ بھی ہمیں یاد کرنے لگے. کس طرح مچل کر، کس طرح ڈوب کر، وہ کیسی محبت ہے.
وہ کیسی مستی ہے، وہ کیسا کیف و سرور ہے کہ ہم اتنا ڈوب جائیں اس کے ذکر